للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلوات کے بعد مختصر انداز میں آپ کے سامنے اس مسجد کے اغراض و مقاصد، اس کے اہداف بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں عزت مآب محترم جناب حاجی عاشق حسین اختر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے دین اسلام کا اتنا بڑا کام کیا کہ اس کا اندازہ ان کو اور ہم سب کو قیامت والے دن ہوگا، کیونکہ انہوں نے جتنا بڑا کام کیا اس کام کو سمجھنے کے لیے نہ تو ہمارے پاس ادراک ہے، نہ علم ہے، نہ صلاحیتیں ہیں۔ قیامت کے دن جب اس کام کے بدلے میں انعامات دیکھیں گے تب پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے انہیں کتنی نعمتوں سے نوازا اور دنیا میں یہ کتنا بڑا کام انجام دے کے آئے تھے۔ انشاءاللہ العزیز ان کا یہ کام قیامت تک آنے والی نسلوں تک صدقہ جاریہ بنا رہے گا۔ بے شک بعد میں آنے والے لوگ یہاں نمازیں پڑھنے والے، قرآن مجید پڑھنے والے بچے بچیاں حاجی صاحب کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، قیامت تک جتنے لوگ اس مسجد میں عبادات کرتے رہیں گے، وہ چاہیں نہ چاہیں، وہ ایصال ثواب میں حاجی صاحب کا نام لیں یا نہ لیں، بہر صورت جتنا ثواب قیامت تک عبادت کرنے والے لوگوں کو ملے گا ان کا ثواب کم کیے بغیر حاجی صاحب کو بھی ملے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے اور اس پر قرآن و احادیث سے کئی دلائل ہیں۔ یہ موقع نہیں ہے مدلل گفتگو کرنے کا، میرا مقصد یہاں صرف اغراض و مقاصد ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جس وقت حاجی صاحب قبلہ میرے پاس تشریف لائے اس وقت ان کے سینے میں ایک خواہش تھی، اس کا انہوں نے میرے سامنے اظہار کیا کہ میں ایک مسجد بنانا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ایک خدشے کا اظہار کیا کہ بنا تو دوں گا مگر اسے چلائے گا کون؟ تو میں نے کہا یہ تو بڑا عجیب ملاپ ہوا ہے ہمارا، کیونکہ مجھے جذبہ یہ تھا کہ مجھے اللہ موقع عطا فرمائے تو میں اپنے جذبے کے مطابق دین کا کام کروں گا، اور آپ مسجد بنانا چاہتے ہیں تو بس ٹھیک ہے، آپ بنائیں، چلانے کی ذمہ داری میری ہے، اس حوالے سے آپ پریشان نہ ہوں۔ تو پھر انہوں نے مجھے حکم دیا کہ آپ مسجد کے لیے جگہ تلاش کریں۔ میں پھر یہ پورے علاقے پھرا، مسجد کے لیے جگہ ٹریس کرتا رہا، یہ راجہ پور سڑک کے دوسری طرف، اس طرف، ہر طرف گلیاں پھرتا رہا۔ پھر محترم آپ کا اس میں گرامی محترم قاسم جویا صاحب نے نشاندہی کی اس جگہ کی اور انہوں نے مہربانی کی، انہوں نے کہا کہ یہاں مسجد کی ضرورت بھی ہے اور یہاں موضوع رہے گی، جگہ بھی اچھی ہے۔ انہوں نے رہنمائی ہماری کی، اللہ کے فضل و کرم سے اس جگہ کا انتخاب مسجد کے لیے ہو گیا۔ تو الحمدللہ حاجی صاحب نے اپنے وعدے کے مطابق بڑی محنت کر کے، انتھک محنت کر کے 9 مہینوں میں اس مسجد کو مکمل کیا، کیونکہ جنوری میں ہم نے شروع کی تھی تو اکتوبر میں آ کے یہ مکمل ہوئی اور اس کا افتتاح ہو گیا۔
اور اتنی جلدی، عام طور پر آپ محلے گلیوں میں دیکھتے ہوں گے کہ اتنی بڑی مسجد اور اتنی خوبصورت مسجد اتنے تھوڑے سے وقت میں نہیں بنتی۔ اچھا، پھر جو لوگ حاجی صاحب کو جانتے ہیں، جو ہمارے رابطے میں رہے، یہاں ہمارے قریب رہے، وہ حاجی صاحب کا ایک جذبہ دیکھتے تھے۔ یہ میں اس وجہ سے یہ ساری باتیں کہہ رہا ہوں تاکہ ایک ریکارڈ کا حصہ بن جائے، ورنہ واللہ باللہ سمت اللہ مجھے جو لوگ جانتے ہیں خوشامد کرنے کا اور منہ پہ تعریف کرنے کا تو بالکل قائل نہیں ہوں۔ یہ صرف ریکارڈ کا حصہ بنانے کے لیے اور آپ کے سامنے تحدیث نعمت کے طور پر یہ والی باتیں کر رہا ہوں۔ حاجی صاحب نے ایک ایک چیز کو، اگر انہیں پسند نہیں آئی نا، ایک دفعہ بن گئی تھی، پیسے لگ گئے تھے، انہوں نے کہا اسے توڑو، مجھے پسند نہیں ہے، اسے توڑو، دوبارہ بناؤ۔ اور جو لوگ ہمارے ساتھ رہے ہیں وہ جانتے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ میں اس میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا۔ انہوں نے بڑی قیمتی چیزیں لگائی ہوئی تھی، پھر پسند نہیں، انہیں ہٹوا دیا، دوبارہ لگائیں۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایسی مسجد بنے کہ بننے کے بعد دل میں یہ اندیشہ نہ ہو، یہ پھر قلق نہ ہو، یہ پریشانی نہ ہو کہ یہ اچھی نہیں بنی، یہ ٹھیک نہیں بنی۔ خوبصورت ہونی چاہیے جس پر دل بعد میں مطمئن رہے کہ میں نے خوبصورت مسجد بنائی ہے۔ اس جذبے کے ساتھ یہ مسجد بنتی رہی ہے، اس لیے یقیناً اس پر ان کو خراج تحسین پیش کرنا ان کا استحقاق ہے۔ یہ مسجد 3 رکنی انتظامیہ چلائے گی۔ اس کے بانی حاجی عاشق حسین اختر صاحب محترم تشریف فرمائے ہیں، آپ جو نئے ہیں وہ زیارت کریں۔ اور سربراہ مسجد کے طور پر ہوں گے محترم جناب ملک محمد امجد عباس صاحب، یہ حاجی صاحب کے رشتہ دار ہیں، یہ اس مسجد کی سربراہی کریں گے۔ اور متولی مسجد کے طور پر مفتی غلام یاسین سعیدی آپ کی خدمت میں حاضر رہے گا انشاءاللہ۔ یہ 3 رکنی انتظامیہ اس مسجد کو چلائے گی۔ یہ مسجد میں ہر ایک پر واضح کر دینا چاہتا ہوں، یہ مسجد اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک کے لیے وقف ہے۔ حاجی صاحب کی موجودگی میں، سربراہ مسجد کی موجودگی میں، اہل محلہ کی موجودگی میں اور حاضرین کی موجودگی میں یہ علل اعلان برملا واضح طور پر 2 ٹوک الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ یہ مسجد قیامت تک اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک کے لیے وقف ہے۔ اس کا انتظام و انصرام ہمیشہ بریلوی مکتب فکر کے افراد کریں گے۔ اس کی انتظامیہ ہمیشہ بریلوی مسلک اور مکتب فکر پر مشتمل ہوگی، لیکن اس مسجد میں ہر مسلک کو نماز پڑھنے کی، عبادت کرنے کی، ان کے مسلک کے مطابق، ان کی پوری آزادی کے مطابق، ان کی اپنی فکر کے مطابق ہر مسلک کو پوری اجازت ہوگی اور پورا اختیار ہوگا۔ اور میں بطور متولی مسجد اور ملک امجد صاحب بطور سربراہ مسجد، جو بھی یہاں ہم امام رکھیں گے، جو بھی مؤذن رکھیں گے، جو بھی مدرس رکھیں گے یا جو معلمہ رکھیں گے، ہر ایک کو یہ ہماری طرف سے حکم ہوگا کہ وہ کسی مسلک پر نہ طنز کرے نہ ان کی تدہین کرے۔ ہر مسلک کو عام اجازت ہوگی، ہر مسلک کو۔ جس مسلک کا بندہ یہاں آئے اپنی مرضی کے مطابق، ہم اسے یہ نہیں کہیں گے آپ رفع یدین کیوں کر رہے ہیں، آپ اس طرح نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، آپ ہاتھ چھوڑ کے کیوں پڑھ رہے ہیں، ہاتھ اوپر باندھ کے کیوں پڑھ رہے ہیں، ہم کسی کو نہیں چھیڑیں گے۔ اور دیگر مسالک کے افراد سے ہم بھی یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ بھی اس مسجد میں
पुरअमन तरीके से रहेंगे। दोबारा अर्ज करूंगा, जिस तरह हम यहाँ कुशादा ज़हनी के साथ खड़े हैं, कुशादा दिली के साथ खड़े हैं, उसी तरह दीगर मसालिक से भी तवक्को रखते हैं कि वो यहाँ के अमन व अमान को बरकरार रखेंगे। वो किसी मसलक पर तदहीक, तनकीद और तंज नहीं करेंगे। वो यहाँ इबादत करेंगे। अगर उनके मसलक के मुताबिक कोई बात है तो ठीक, अगर उनके मसलक के मुताबिक कोई बात नहीं तो ज़ाहिर है जिस तरह हम उन्हें कुछ नहीं कहते, इसी तरह वो भी हमें कुछ नहीं कहेंगे। इबादत की हर एक को इजाज़त होगी। ये मैं इन जुमलों पर, इन अल्फाज पर, इन कलिमात पर ज़ोर इसलिए दे रहा हूँ कि हालात हाज़रा में जो हमारे मुआशरे का अमन व अमान ख़राब है और जो एक ज़हनीत पाई जाती है, तो आप मेरे इस ज़ोर दे के कलिमात को समझ रहे होंगे कि मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ। हर एक यहाँ आज़ादी के साथ है। उसके बाद मैं अर्ज़ करूँगा, ये जो आप 3 पोर्शन देख रहे हैं, ये बेफज़ल ही ताला हमारे जहन में एक खाका था और इसका क्रेडिट भी हाजी साहब को जाता है कि वो पैसा वो लगा रहे थे, और चूँकि जज्बात मेरे थे, एक लाया अमल मेरा था, मुस्तकबिल में जो कुछ करना था तो मैंने अपने प्लान के मुताबिक करना था। हाजी साहब को मैं जैसे कहता गया वो वैसे मस्जिद को बनाते गए। ये 3 पोर्शन हमने बनाए हैं। 3 बनाने का मकसद, एक मकसद तो ये है कि आम तौर पर महल्ले की जो मस्जिद होती है उसमें तकरीबन आम रूटीन में जो नमाजें होती हैं उनमें इतने लोग ही आते हैं, तो मस्जिद को ठंडा और गर्म करना हमारे लिए आसान होगा, बड़े अहाते को ठंडा गर्म करना मुश्किल होता है। तो एक तो पार्टीशन का मकसद ये है, और दूसरा मकसद ये है कि हम इस पोर्शन को बच्चियों के मदरसे के लिए वक्फ कर रहे हैं। इस पोर्शन को बच्चों के मदरसे के लिए वक्फ कर रहे हैं। ये हिस्सा मस्जिद के लिए है और इसकी हैसियत मस्जिद की है। इन 2 पोर्शंस की हैसियत मस्जिद की नहीं, मदरसे की है, याद रखना। हम चले जाएंगे, बाद में जो लोग आएंगे वो इस मस्जिद को चलाएंगे, तो उन सब के लिए मैं ऑन दी रिकॉर्ड ये बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि सबूत रहे, वो बाद में किसी तरह की परेशानी का शिकार ना हो। इस मदरसे का और इस मदरसे का मस्जिद वाला हुक्म नहीं है, लिहाजा वो मस्जिद नहीं, ये मस्जिद नहीं, ये मस्जिद है। अलबत्ता हम इन दोनों पोर्शंस को बतौर मस्जिद यानी नमाजें पढ़ने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसलिए हमने जो कालीन बिछाया, एक सफ़ का बिछाया, और ये मसला चूँकि मैं जानता था, मुझे पता था, तो मैंने उस फ़िक़्ह के मुताबिक जो मैं जानता था उसके मुताबिक इसकी कंस्ट्रक्शन करवाई। ये मस्जिद का जो हिस्सा, ये जो मदरसे का हिस्सा है, इसके लिए मैं अर्ज़ करूं, आम तौर पर आपने देखा है जो लोग उम्रा करने गए हैं वो वहाँ से जज्बात लेके आते हैं, फिर यहाँ आके दोबारा ठंडे हो जाते हैं। वहाँ ख़वातीन के लिए बाकायदा नमाज पढ़ने का इंतज़ाम होता है, और वहाँ फिर इबादत का, नेकी का, चूँकि दोनों मर्द और औरत दोनों इबादत कर रहे होते हैं तो एक माहौल होता है, एक समा होता है। यहाँ पर आकर जब वो वहाँ से आते हैं, यहाँ पर आकर उनके जज्बात होते हैं कि कोई ऐसा सेटअप होना चाहिए जिसमें हमारी बच्चियाँ भी नमाज पढ़ें, ऐसी मसाजिद में ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए। मगर बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में इस तरह का इंतज़ाम नहीं है। वहाँ तो आप देखते हैं वो छोटे से रैक लगा के नमाज़ें पढ़ा लेते हैं, उनका कोई ख़ास इतना इंतज़ाम भी नहीं होता। हमने एक सेपरेट निज़ाम बनाया है। ये सिर्फ बतौर मदरसा इस्तेमाल नहीं होगा। अगर यहाँ के लोग रग़बत रखेंगे तो अपनी बीवियों के साथ नमाज पढ़ने आएंगे, अपनी बेटियों के साथ नमाज पढ़ने आएंगे, उनकी बेटियाँ बीवियाँ इधर नमाज पढ़ेंगी, वो इधर आके नमाज पढ़ेंगे। ये हमने पेपर लगवा दिया, ना उस तरफ वालों को इधर कुछ नज़र आता है, ना इधर वालों को उधर कुछ नज़र आता है। इसकी
اس کا انٹری پوائنٹ ایگزٹ پوائنٹ جو ہے بالکل سیپریٹ ہے، بالکل علیحدہ، مردوں سے علیحدہ، اور ٹوٹیاں علیحدہ لگوا دی ہیں، یہاں پر ان کے لیے واش روم علیحدہ ہے، بالکل علیحدہ ہر چیز کا نظام ہے۔ یہاں اہل محلہ کی خواتین کو نماز پڑھنے کا موقع بھی ملے گا، قرآن پڑھنے کا موقع بھی ملے گا۔ اور میں اس بات پہ زور اس وجہ سے دے رہا ہوں، مردوں کو پڑھانا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا عورتوں کو پڑھانا ضروری ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ اس وجہ سے، اس وقت کی بات کر رہا ہوں، اس وجہ سے کہ اس وقت جو تناسب ہے، مرد کم ہیں، عورتیں زیادہ ہیں۔ اگر آپ صرف مردوں کو پڑھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کل آبادی کے تھوڑے حصے کو پڑھا رہے ہیں، زیادہ کو نظر انداز کر رہے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ لا علمی، جہالت، یہ نتیجہ نکلے گا۔ آپ زیادہ حصے کو اگنور جو کر رہے ہیں، اس لیے عورتوں کو پڑھانا اس وقت ضروری ہے۔ اچھا، پھر آپ جتنے مرد بیٹھے ہیں یہاں، ہر ایک کی تربیت اس کی ماں نے کی ہے۔ ماں پڑھی لکھی ہے، ماں دیندار ہے، ماں اپنی بچے کو گود میں، بچی کو گود میں بٹھا کے جب سورہ یاسین پڑھتی ہے، جب قرآن کی تلاوت کرے گی، جب دین کی بات سکھائے گی، جب بیٹے کو دین کے مطابق تربیت دے گی، تو ایک اچھی نسل نکلے گی، ایک اچھی نسل تشکیل پائے گی، ایک اچھا معاشرہ ہوگا۔ تو اس محلے کے لیے یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم اس طرح کی سوچ لے کے، اس طرح کا جذبہ لے کے یہاں آئے ہیں کہ خواتین بھی یہاں سے مستفید ہوں، وہ بھی قرآن پڑھیں، اپنے بچوں کی دین کے مطابق تربیت کریں۔ اس لیے ہم نے یہ پورشن خواتین کے لیے مخصوص کیا ہے۔ ادھر ہم حفظ قرآن کی کلاس بچوں کے لیے لگائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز ان قریب وہ لگا دیں گے۔ یہ والا حصہ مسجد کے لیے جس طرح میں پہلے آپ کو عرض کر چکا ہوں، یہ ہمارے اہداف ہیں۔ اچھا، پھر ہم انشاءاللہ العزیز یہاں ایک لائبریری کا نظام بھی بنائیں گے۔ یہ جو بچے واٹس ایپ، فیس بک، موبائل، ان چیزوں میں گھسے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کا رجحان ادھر بنائیں گے۔ میں اللہ کے فضل سے، اور میں یہ شرح صادر سے کہہ رہا ہوں کہ نوجوان ہوں اللہ کے فضل سے، اور نوجوان ہوں تو اس لیے نوجوانوں کی میری طرف رغبت ہوگی، کیونکہ نوجوان الجنس و یمیل و الی الجنس، جنس کی طرف مائل ہوتی ہے، تو نوجوان میری طرف اٹریکٹ ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو وہ جب میرے سے منسوب ہوں گے نا، تو میں پھر انہیں مطالعے پہ لگاؤں گا، لائبریری قائم کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ ہمارے مستقبل کے اہداف ہیں، اس مسجد کے اہداف ہیں۔ عام طور پر ایک مسجد کا متولی، ایک مسجد کا سربراہ اس طرح نہیں سوچتا، اس طرح کے جذبات لے کے نہیں آتا جس طرح ہم یہاں جذبات کے ساتھ آئے ہیں، جس طرح ہم یہاں محلے والوں کے لیے سوچ رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اہل محلہ بھی ہماری اس سوچ کے ساتھ ہم آہنگی کریں گے اور ہمارے ساتھ قدم بہ قدم تعاون کریں گے۔ صرف سرمایہ سے نہیں، ہمیں آپ کا اخلاقی تعاون بھی چاہیے، ہمیں آپ کا شعوری تعاون بھی چاہیے، ہمیں آپ کا کردار کا تعاون بھی چاہیے۔ آپ جب ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، جب آپ ہماری حمایت میں کھڑے ہوں گے، جب آپ ہمارے جذبات کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو انشاءاللہ یہ اہداف اچیو کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، ہم پورے اخلاص کے ساتھ آئے ہوئے ہیں یہاں، ہم میں سے کسی کو بھی کوئی لالچ نہیں ہے۔ ہم نے نہ تینوں میں سے انتظامیہ کے جو افراد ہیں تینوں، ہم نے کسی مد میں تنخواہ نہیں لینی، مسجد کے اوپر لگانا ہے۔ ہمارا یہ معاہدہ ہو چکا ہے، ہم نے کسی مد میں کسی نے کوئی تنخواہ نہیں لینی، مسجد کی آمدنی سے 1 روپیہ بھی نہیں لینا۔ پورے اخلاص کے ساتھ ہم یہاں صرف اس محلے کی سمجھ لیں کہ تقدیر بدلنے، حالت بدلنے، ان کی سوچ بدلنے، ان کی دنیا داری سے دینداری کی طرف فکر بدلنے کے لیے یہاں آئے ہیں، اور مقصد ہے رضا الہی، صرف رضا الہی۔ میں امید کرتا ہوں کہ اہل محلہ اس حوالے سے تعاون کریں گے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ حاجی صاحب کے ساتھ خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کے پورے خاندان کو، کیونکہ یہ اعزاز اتنا بڑا ہے کہ صرف حاجی صاحب تک منحصر نہیں ہے، پورے خاندان تک منحصر ہے۔ یہ اتنی عزت کی بات ہے، اتنا بڑا کام انہوں نے کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور محترم جناب ملک محمد امجد صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے
गह बगह ख़बरगिरी की, अखलाकी ताउन किया, माली ताउन किया, हर एतबार से हमारे साथ खड़े रहे और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह तकमील तक और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हाजी साहब का साथ दिया। उसके साथ मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ कि किसी बंदे का एहसान भूल जाऊँ। मोहतरम जनाब ये अब्दुल गफूर साहब, उन्होंने मस्जिद की इब्तिदा से आखिर तक, तकमील तक, ये हमारा कोई 1 महीना हो गया है, तकरीबन 1 महीना भी नहीं हुआ बल्कि थोड़े दिन हुए हैं, मीटर लगा है। उन्होंने इस पूरे दौरानिए में जब तक मस्जिद बनती रही उन्होंने बिजली दी और बड़े इखलास के साथ। और यकीन जाने हर छोटी सी भी नेकी हो ना, अगर इखलास के साथ तो उसकी इतनी कदर होती है, यकीन जाने कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उन्होंने बड़े इखलास के साथ हमें बिजली दी, कोई लैतो लाल नहीं किया, कोई जनाब बहाना नहीं बनाया। हमने उन्हें कहा, वो फ़ौरन चले और बिजली लगा के दे दी। ये उनका शुक्रिया है, उनकी मेहरबानी है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और मैं बरमला सब लोगों के सामने उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ मलिक आबिद भुट्टा साहब ने भी अखलाकी तौर पर हमारे साथ ताउन किया, चूँकि वो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो वो मुसलसल जिन चीज़ों की भी हमें ज़रूरत रही, हमें कभी किसी कारीगर की ज़रूरत होती, किसी मिस्त्री की ज़रूरत होती, किसी बिजली वाले की ज़रूरत होती, तो चूँकि उनके राब्ते में थे तो उन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक, तकमील तक, बल्कि अब तक वो ताउन में हैं। कदम ब कदम उन्होंने भी हमारे साथ ताउन किया। तहे दिल से हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद है कि आप मेरे कलिमात समात फरमा के जो आपके अमल करने के हैं उस पर आप अमल करेंगे और जो मेरे अमल करने के हैं उस में आप मेरा ताउन करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी होना चाहिए। जिंदाबाद।